قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيها اليهود صوموا قبلها يوما أو يوما بعدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ چل رہا ہے. اللہ ہم تمام کو اس مہینے کی عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مہینے کے اجر اور ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کام اور جو اعمال اس مہینے میں بدعات، رسومات، رواجات کے قبیل سے رائج ہو چکے ہیں اور معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، ہر کام میں نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. اہل سنت والجماعت کا یہی شیوا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ہر کام سنت کے مطابق ہوتا ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو ہمارا ہر کام بھی سنت اور سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. لہذا محرم الحرام کے بارے میں، عاشوراء کے بارے میں ہم وہی عمل کو اختیار کریں گے جس عمل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے یا قول کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا ہے. لہذا محرم اور عاشوراء کے متعلق جو صحیح بات احادیث سے ہمیں ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ 10ویں محرم کا عاشوراء کا روزہ ہے. عاشوراء کہتے ہیں 10ویں دن کو. عشرہ یہ عربی لفظ ہے، 10 کو کہتے ہیں، عاشوراء کہتے ہیں 10واں. تو محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے. تو عاشوراء کے دن کے بارے میں جو صحیح حدیثوں سے بات ملتی ہے وہ ایک ہی عمل ہے، وہ روزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن روزہ رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے عاشوراء کو. اور آگے فرمایا وَخَالِفُوا فِيهَا الْيَهُودَ، روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو حکم دیا کہ صوموا قبلها یوما، کہ عاشوراء سے پہلے ایک دن روزہ رکھو، او یوما بعدها، یا عاشوراء کے بعد ایک دن روزہ رکھو. یہود تو صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا حضور نے اپنی امت کو کہا کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. عاشوراء کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھنے کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر اللہ نے زندگی دی تو میں عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی ایک دن پہلے 9ویں تاریخ کے روزے کا بھی ارادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا تھا۔ تو لہذا صحیح روایتوں سے عاشورہ کے بارے میں جو بات ملتی ہے وہ 10ویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے علت کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تو مشہور ہے، بارہا ہم سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو لوگوں سے معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10ویں محرم کو عاشورہ کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، ہلاک کو برباد کر دیا، اور موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو اسی تاریخ 10ویں محرم کو نجات ملی تھی۔ اس لیے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی مدد پر اللہ کے شکرانے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا، آپ نے فرمایا نحنو احق بموسیٰ منہم، کہ ہم تو موسیٰ کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، میں موسیٰ کا بھائی اور ہم موسیٰ کے ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض روایت اور بعض علماء کے اعتبار سے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا اللہ نے اس کی فرضیت کو ختم فرمایا اور یہ نفل اور مستحب کے درجے میں باقی رکھا گیا۔ تو یہ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا واقعہ تھا، تو اس کے یاد میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ 9ویں اور 11ویں تاریخ کی وجہ یہودیوں کی مخالفت، لیکن آج کے زمانے میں علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ آج کے زمانے میں یہودی 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھتے۔ حضور کے زمانے میں یہودی 10ویں تاریخ کا عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے ان کی مخالفت میں ایک اور روزے کو ملانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں جو یہودی ہیں وہ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے۔ لہذا علماء نے کہا کہ اگر کوئی آج کے زمانے میں بیماری یا مجبوری کسی اور عذر سے مجبوری سے صرف 10ویں محرم کا عاشورہ کا ایک روزہ بھی رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، ورنہ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے۔ لیکن اگر کی کوئی مجبوری ہے، 2 روزے نہیں رکھ سکتے تو ایک بھی چھوڑنا مناسب نہیں ہے کہ یہ سوچ کر کہ میں 2 نہیں رکھ سکتا چلو ایک بھی نہیں رکھوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو 10ویں محرم کا کم از کم روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں محرم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کہ میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اس ایک روزے کے بدلے اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ایک روزے کے بدلے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ 1 سال کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اس فضیلت کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ صحیح روایت سے، صحیح بے غبار روایتوں سے جو بات ملتی ہے وہ روزے کی ہے۔ دوسرا عمل عاشورہ کے بارے میں جو بعض صحیح روایتوں سے بات ملتی ہے، اور علماء نے فرمایا کہ روایت اور حدیث تو ضعیف ہے لیکن کئی طریقوں سے وہ منقول کی گئی ہے، لہٰذا اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، اور عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا۔ عمل کرنے کی بھی گنجائش ہے، نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے،
ضروری نہیں ہے، سنت اسے جو ہے اہتمام کے ساتھ نہیں کہا جائے گا۔ دوسری چیز وہ ہے جس سے ضعیف روایتوں سے منقول ہے، وہ کیا ہے کہ 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے میں، پینے میں، اخراجات میں، خرچے میں تھوڑی زیادتی کرنا، وسعت کرنا، اور اس کی فضیلت بیان فرمایا کہ دسترخوان جو 10ویں محرم کو وسیع کرے گا، تھوڑا پھیلائے گا، اللہ سال بھر اس کی روزی میں برکت دے گی۔ 10ویں محرم کو دسترخوان وسیع کرنے سے اللہ سال بھر روزی میں برکت دیں گے۔ لیکن یہ جو روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے، بہت سارے طریقوں سے یہ منقول ہے، لہذا عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی 10ویں محرم کو عاشوراء کو دسترخوان وسیع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسے جو ہے غلط اور بدعت نہیں کہا جا سکتا، اور اسے اہتمام سے کرنا ہی چاہیے، ایسا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحیح روایتوں سے روزہ اور بعض ضعیف روایت کئی طریقوں سے جو منقول ہے اسے جو ہے دسترخوان وسیع کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اور علاقے کے اعتبار سے ہیں، تو وہ تمام چیزیں ان کا شریعت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے کام محرم کی 10ویں تاریخ کو ایسے ہوتے ہیں جس سے بنیادی طور پر یہ لگتا ہے کہ عاشوراء غم کا دن ہے، عاشوراء غم کا دن ہے، اور محرم منحوس مہینہ ہے۔ بہت سارے ایسے کام جس سے ایسا لگتا ہے کہ عاشوراء غم کا دن ہے اور یہ مہینہ منحوس اور نحوست والا ہے، وہ تمام کام غلط ہیں اور ان تمام کاموں کا سنت اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو ہم یہ جان لیں، قرآن میں اللہ نے صاف طور پر یہ بیان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا ان 12 میں 4 مہینے بڑے مبارک ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے برکت والے اور مبارک ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 کنٹینیو مہینے ہیں، اور ایک جو ہے رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ نے برکت والے اور عظمت والے مہینہ کہا۔ ان 4 میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ محرم الحرام ہم کہتے ہیں، حرام کیوں کہتے ہیں؟ حرام کے معنی ہی ہے حرمت والا۔ کعبے کو ہم حرمین شریفین کہتے ہیں، کعبے اور مدینے کو، تو حرمین شریفین کیوں کہتے ہیں؟ وہ عظمت والے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا محرم الحرام یعنی عظمت اور برکت والا مہینہ یہ محرم کا ہے۔ اسے نحوست والا سمجھنا بالکل درست نہیں۔ بہت سارے ماں دیکھنے میں آتا ہے کہ محرم میں نکاح نہیں کرتے، محرم میں نکاح نہیں کرتے، اسے نحوست والا سمجھتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ وقت ہو رہا ہے لیکن کچھ 2-4 اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ اسے ختم کر کے ہم نماز ادا کریں گے۔ 2-4 منٹ میں انشاءاللہ مختصراً ان مسائل کو مذاکرے میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اسے نحوست والا سمجھ کر شادیاں نہیں کرتے۔ عام طور پر محرم میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا بالکل غلط ہے۔ محرم عظمت والا مہینہ ہے، نحوست والا نہیں ہے۔ رہا مسئلہ شادیوں کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ محرم ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہوا وہ محرم میں ہوا۔ اگر محرم میں نکاح کرنا بے برکتی کا ذریعہ ہوتا تو حضور اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں بھی بے برکتی ہونی چاہیے تھی، لیکن تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت اور برکت اور اولاد جو ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہے۔ تو حضور اور حضرت خدیجہ کا نکاح محرم میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کا نکاح بھی محرم میں ہوا۔ حضور کے 2 نکاح محرم میں ہوئے ہیں، لہٰذا نکاح محرم میں ہونا بری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر بری ہوتی
تو اللہ اپنے نبی کو ان باتوں سے دور رکھا کرتے تھے۔ تیسرا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام کلثوم کا نکاح جو حضرت عثمان سے ہوا ہے وہ بھی محرم میں ہوا، اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت فاطمہ کا جو نکاح حضرت علی سے ہوا وہ بھی محرم میں ہوا ہے۔ حضور کے گھرانے میں 4 نکاح محرم میں ہوئے ہیں اور سب میں اللہ نے برکت دی ہے، تو محرم میں شادیاں نہ کرنا یہ بہت غلط تصور ہے۔ دوسری بہت ساری چیزیں، تجارت کی ہم ابتدا نہیں کرتے، اچھے کاموں کو محرم میں شروع نہیں کرتے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے کام کرتے ہیں عاشورہ کے دنوں میں، وہ بھی شریعت میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر عاشورہ کے دن غسل کرنے سے اللہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے حفاظت فرمائے۔ عاشورہ کے دن غسل کرنے سے موت کے علاوہ ہر بیماری سے حفاظت ہوگی، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اور عاشورہ کے دن اتنی رکعت نماز پڑھنا اور ہر رکعت میں اتنے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا، عاشورہ کی مستقل ایک نماز کو بتانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح عاشورہ کے دن جو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے گا، موت تک کبھی اسے آنکھوں کی کمزوری نہیں ہوگی۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کی کوئی دلیل سیرت اور سنت سے نہیں ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کا اختلاف ہے، یہ دیوبندی اور بریلوی کا اختلاف نہیں ہے۔ آج کل یہ دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، یہ محرم کے مسائل میں اختلاف دیوبندی بریلوی کا ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے درمیان کا اختلاف ہے۔ دیوبندی بھی اور بریلوی دونوں حنفی ہیں، اور دونوں کے مسائل ایک ہے، اور دونوں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، لہذا دونوں کے یہاں یہ جو بہت ساری باتیں غلط ہیں، ان کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ علماء دیوبند نے بھی اس کے سراسر واضح طور پر فتاوے دیے ہیں، علماء بریلوی حضرات نے بھی اس کے فتاوے دیے ہیں۔ باقاعدہ امام احمد رضا خان صاحب کے فتاووں میں، چاہے وہ یا احکام شریعت ہو، چاہے عرفان شریعت ہو، چاہے فتاوی رضویہ ہو، بہت ساری کتابوں میں یہ بات امام احمد رضا صاحب کی طرف سے واضح طور پر آئی ہے کہ تعزیہ بنانا گناہ ہے۔ بلکہ یہاں تک ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں، تعزیہ اگر آتا دیکھو تو چہرہ موڑ لو، تعزیہ اگر کہیں سے آتا دیکھو تو چہرہ موڑ لو اور وہاں سے روگردانی کرو، یہ امام احمد رضا صاحب کا فتویٰ ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر عرفان شریعت میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر سوال کیا گیا ان سے کہ ہم عبادت سمجھ کر تعزیے میں نہیں جائیں بلکہ تماشے کے طور پر، جیسا کہ ہم میلے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بہت سارے چیزیں دیکھنے جاتے ہیں، اگر ہم تعزیے میں تماشے کے طور پر عبادت سمجھ کر نہیں، تماشے کے طور پر شریک ہو تو کیا حکم ہے؟ امام احمد رضا صاحب سے سوال کیا گیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے صاف کہا کہ گناہوں کے کاموں میں شریک ہونا بھی گناہ ہے، ان گناہوں کے کام میں شریک ہونا بھی گناہ ہے۔ بلکہ آگے امام احمد رضا صاحب نے مثال دے کر کہا کہ بندر کو نچانا گناہ ہے تو اس کا تماشا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ مثال یہ بیان فرمائی کہ بندر کو نچانا گناہ ہے اور اس کو تماشے میں دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، اسی طرح تعزیے کی مجلس میں شریک ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ باقاعدہ علماء بریلوی اور فقہاء بریلوی کے یہاں یہ مسائل ہے، یہ اختلاف دیوبندی اور بریلوی کا ہے ہی نہیں ہے، یہ اختلاف اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے درمیان کا اختلاف ہے۔ لہذا روزے کے علاوہ، دسترخوان کو وسیع کرنے کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، چاہے سرما لگانے کی ہو، غسل کی ہو، دسترخوان وسیع کرنے کی ہو، 9 تاریخ کو شربت پلانے کی ہو، پانی کی سبیل لگانا ہو، یا آگ میں کودنا ہو، یا جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔
اور اسی طرح ایک مسئلہ کہ محرم کو عید سمجھتے ہیں. اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ایک رمضان اور ایک بقرعید. محرم عید نہیں ہے. محرم کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلت ہے، لیکن محرم عید نہیں ہے اور ماتم منانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. شہادت کا ملنا، شہادت پر ماتم نہیں مناتے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ کہتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ مردہ تصور بھی مت کرو. مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تحسبن، کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ تصور کرنا، گمان کرنا بھی نہیں چاہیے. تو شہادت اتنا بڑا مقام اور اس پر جو ہے ماتم کرنا یہ بالکل گنجائش نہیں ہے، اور یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ان کی شہادت پر تو ماتم نہیں منائیں گے، لیکن صرف ایک صحابی کی شہادت پر ماتم منائیں گے. ماتم منانا ہی صحیح ہوتا تو حضرت حمزہ کی شہادت پر بھی ماتم مناتے، حضرت سہیل کی شہادت پر ماتم مناتے. بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن کسی صحابی کی جو ہے شہادت پر ماتم نہیں منانا، صرف اور صرف حضرت حسین کی شہادت پر ماتم منانا، یہ بالکل بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تمام صحابہ کی شہادت ہے. ماتم اگر ہوتا تو ہر صحابی، ہر شہید کے شہادت پر ماتم ہوتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم ثابت ہے، نہ کسی اور صحابی کی شہادت پر ماتم ثابت ہے. لہذا بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، کیا یہ اسلام میں ہے، کیا یہ کرنا صحیح ہے، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ تو ایک بات ہم معلوم کر لیں، روزہ اور اس کے علاوہ بعض روایات کے اعتبار سے دسترخوان وسیع کرنا، اس کے علاوہ جو بھی ہو رہا ہے اس کی کسی صریح حدیث سے دلیل نہیں ہے. ماتم منانے کی بالکل گنجائش نہیں. اسلام میں جشن بھی نہیں ہے، ماتم بھی نہیں ہے. اسلام میں نعمت کے ملنے پر شکر ہے، پریشانی پر صبر ہے. پریشانی پر صبر ہے، ماتم نہیں ہے. نعمت پر شکر ہے، جشن نہیں ہے. لہٰذا یہ مسائل ہیں. محرم کے مسائل معلوم کر کے جو کرنے کے اعمال ہیں انہیں کرنا، اور جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچنا، اور تماشے کے طور پر بھی ان میں شریک نہ ہونا، اس لیے کہ گناہوں کے کام میں شریک ہونا بھی گناہ ہی کا ایک حصہ ہے. لہٰذا اس سے بچنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. بلکہ امام احمد رضا صاحب نے جو ایک مثال دی ہے، بات بہت بہترین انداز میں بیان فرمائی. انہوں نے مثال کے ذریعے امام احمد رضا صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کی مجلس تھی، میں جانا چاہتا تھا، نہیں جا سکا کسی مجبوری سے، مجھے اس مجلس کا ثواب ملے گا. اگر کوئی گناہ کا کام تھا، میں جانا چاہتا تھا، نہیں گیا، تب بھی مجھے اس گناہ کا حصہ ملے گا. لہٰذا اتنی سختی سے اہل سنت والجماعت کے علماء، چاہے وہ بریلوی علماء ہو یا دیوبندی علماء ہو، ہر ایک نے منع کیا. تو ہمیں اس سے بچنا اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ کچھ اہم باتیں تھیں، بہت سارے حضرات کی طرف سے تقاضا تھا کہ دو چار جو ہے مسائل ہیں اسے ضرور جمعہ ہی میں بیان کیا جائے. لہٰذا 2-4 منٹ زائد ہو گئے. انشاءاللہ آئندہ وقت کے اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے ترتیب بنائی جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.